बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में प्रोग्राम जवाब चाहिए में मैं हूं आपका होस्ट दानिश मलिक और आज का हमारा टॉपिक है नफ्सियाती मसाइल, मेडिसन और काउंसलिंग। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है और किस तरह से नफ्सियाती मसाइल को एक देखा जाता है और उनके इलाज के लिए कौन से तरीके किस तरह से सजेस्ट किए जाते हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। नफ्सियात का मसला या इससे रिलेटेड कोई भी लफ्ज़ या जुमला हम सुनते हैं या कोई शख्स जाता है साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, तो एक गलत तासर हमारे माशरे में यह है कि फलां शख्स का जो जा रहा है उसका दिमागी तवाज़न खराब है। ये एक बहुत ही गलत तासर है जो हमारे माशरे में बदकिस्मती से हो चुका है, राइज हो चुका है। और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से नफ्सियाती मसाइल का सामना करता है, वो डेली बेसिस पे भी होते हैं, वीकली, मंथली, यानी हर सहरी सी बात है जब मसाइल हैं तो उनको, लेकिन फ़र्क ये आता है कि उस सदमे की या उन मसाइल की शिद्दत क्या है और हमारी दिमागी सलाहियत उनको बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत रखती है। और दूसरा, अगर हम किसी भी तरह के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं तो हम किससे बात कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, यानी अपने मसाइल किससे डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉजिटिव आपको बता रहा है या मजीद नेगेटिव, अगर आपको कोई मसला है और अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं और अगला बंदा फौरी तौर पर मजीद उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, कहता है कि ये तो बहुत बड़ा मसला है, ये कैसे होगा यार, यानी अपने मसाइल को कहाँ पे और सही जगह पे डिस्कस करना, सही बंदे के साथ डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर नफ्सियाती मसाइल हैं तो साइकोलॉजिस्ट से बेहतर कोई भी शख्स नहीं होता, और अपने मसाइल उनके पास और लेके जाएं और उनसे हल करवाएं। तो आज इसी मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, एंकर भी हैं, आप देसी टीवी यूएसए में इनको देखते हैं, सुनते हैं। और लेकिन आज इनकी शख्सियत का एक और पहलू आपके सामने है, ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर सैरश आलम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में दावत देने के लिए। मैडम, पाकिस्तानी मुआशरे में नफ्सियाती मसाइल मर्द को ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं या औरत को? बात जेंडर डिफरेंसेस की जब आ जाती है तो हमारे मुआशरे में औरत को आज भी वो मुकाम नहीं मिल सका जो कि इस्लाम ने दिया है। देखिए, जब हम इस्लाम से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, अपने मजहब से दूर हो जाते हैं, तो सबसे पहला जो फर्क पड़ता है वो हमारी जिंदगी पे पड़ता है। और जिंदगी पे फर्क पड़ने का मतलब है कि हम ज़हनी इंतशार की तरफ चले जाते हैं। अगर बात की जाए जेंडर डिफरेंसेस की तो उसमें सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है वो औरत को फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में देखिए औरत जो है उसके पास ये राइट नहीं है अभी तक भी। स्टिल हमने अपनी औरत को वो राइट नहीं दिया कि वो घर से बाहर निकल सके एक पूरे महफूज तरीके के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकल सके। औरत आज भी अपने घर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती है, अपनी इज्जत को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती है, और ये वो बेसिक मसाइल सामने आते हैं जिसकी वजह से औरत जो वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है बनिस्बत मर्दों के। कोई भी वाकया औरत के साथ तो खुदा न खास्ता किसी भी हवाले से होता है तो पहला ही सवाल औरत पे किया जाता है कि फलां औरत ही ऐसी होगी, यानी आप के कहने का मतलब यह है कि औरत पे ही सवाल उठते हैं हमारे मुआशरे में। अगर उसके साथ इवन कुछ गलत भी होता है, इवन जिनसी ज्यादती के बहुत से वाकयात आते हैं या अगवा का कोई वाकया पेश आता है, तो हमारे मुआशरे में एक गलत तासुर यह है कि औरत ही की गलती निकालने की कोशिश की जाती है। आप इस बात से एग्री करेंगे? मैं एग्री करूंगी बिल्कुल, और ये होता है इस वजह से क्योंकि हमारी सोसाइटी है जी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। आज भी हम कहने की हद तक हैं इस बात को लेके कि भाई मर्द और औरत जो है वो हमारे यहाँ एक दूसरे के शाना बशाना चल रहे हैं, जबकि हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं अगर हम वहां पे देखते हैं, हम अपने कुछ सूबों को देखते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। आज भी औरत को पैर की जूती से ही मुशाबहत दी जाती है, और जिसकी वजह से फिर औरत को बहुत सारे मसाइल का सामना वाकई करना पड़ता है। यानी एहसासात और जज्बात को मजरूह किया जाता है, औरत को इंसान ही नहीं समझा जाता। मैडम, इसके साथ ही अगर देखें, डिप्रेशन हमारे माशरे में एक ऐसी बीमारी है जो कि दीमक की तरह चाट रही है। अगर अब बात की जाए बड़ों में तो है ही है, बच्चों में भी जो स्कूल गोइंग है, जो इवन प्राइमरी लेवल पे हैं, उनमें भी ये चीज आ गई है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, डिप्रेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? डिप्रेशन स्टार्ट होता है जैसे ही इंसान उदासी की तरफ चला जाता है, उदासी से फिर मायूसी की तरफ जाता है। उदासी और मायूसी जो है ये दो ऐसे पहलू हैं जो इंसान को स्टेप बाय स्टेप डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। वेरी फर्स्ट लेवल पे क्या होगा कि हम स्ट्रेस में जाएंगे। स्ट्रेस में इंसान जाता है जब उसका ईमान कमजोर हो जाता है। इंसान का ईमान कमजोर होगा, वो स्ट्रेस में जाएगा। स्ट्रेस में जाने के साथ ही वो अगला लेवल एंजाइटी का आ जाएगा। एंजाइटी से फिर वो डिप्रेशन की तरफ
طرف چلا جاتا ہے. اب جب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان تو اس میں وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی جو چیز اس میں آئے گی اس کا لیک آف انٹرسٹ ہو جائے گا. ہر طرح کا انٹرسٹ اس کا ختم ہو جائے گا. وہ ایمپٹینس فیل کرے گا. اس کا اپنی جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہابیز ہیں, اس کی ان میں سے بالکل انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. وہ خود کو بالکل تنہا کر لے گا. اب تنہا جب وہ کر لے گا خود کو تو اس میں سب سے جو اہم پہلو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھئی میں ہوں اس وقت تنہا, میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں, نہ میری فیملی میرا ساتھ دیتی ہے, نہ ہی میرے فرینڈز میرا ساتھ دیتے ہیں, میرا تو مذاق اڑایا جاتا ہے, میرے احساسات کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا. اس چیز کو لے کے انسان اپنے ہی اندر اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو دبا لیتا ہے. پھر وہ اپنی پرابلمز کو, اپنے فیلنگز کو, اپنے ایموشنز کو نہیں شیئر کر پاتا. یہ وہ سب سے بڑا ریزن ہے جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی گھر والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, دوستوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, یعنی معاشرے کو بھی اس میں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی ایک شخص کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے, بجائے اس کے کہ نیگیٹیوٹی کو ہوا دی جائے یا اس کو مزید کہا جائے کہ یار تم یہ کیا ہو گیا, تنہائی میں چلے گئے ہو, اب تم یہ ہے وہ ہے. یعنی پازیٹیو اس کو کرنے کے لیے دوستوں کا میرے خیال میں زیادہ کردار ہوتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ اچھے دوست, ایک اچھا دوست ظاہر سی بات ہے کہا تو جاتا ہے ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے, تو اگر اس معاملے میں دیکھیں کہ ڈپریشن میں جا رہا ہے تو دوست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں دانش صاحب, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, بلکہ ہم جس ملک کا حصہ ہیں, ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم ایک پوائنٹ کو لے کے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں فیملی سسٹم آج بھی رائج ہے. ہمارے فیملی سسٹمز میں کیا ہوتا ہے کہ چلیں کسی ایک کے ساتھ تو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا ہماری فیملی میں سے, چاہے وہ بھائی کے ساتھ ہو, بہن کے ساتھ ہو, والدین میں سے کسی کے ساتھ ہو, دادا دادی کے ساتھ ہو, نانا نانی کے ساتھ ہو. اب وہ اٹیچمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ اٹیچمنٹ ہمیں ڈپریشن کی طرف نہیں جانے دیتی. ہم کیا کرتے ہیں, جس بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اسی بندے کے ساتھ پھر اپنی فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں. بٹ ڈیپینڈس کہ وہ اگلا سامنے والا جو شخص ہے وہ آپ کی فیلنگز کو, آپ کے جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کو کس طریقے سے لے رہا ہے. اگر تو وہ اس کو نیگیٹو سینس میں لے کے چلا جاتا ہے دین ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ کو بہت ریگریٹ کرتی ہے کہ بھئی یہ کیا کیا میں نے کیوں اس کے ساتھ شیئر کر لیا یہ سب کچھ. جبکہ ایک ماہر نفسیات کا کام ہی یہ ہے, ایک سائیکولوجسٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے, اپنے تھراپیز کے ذریعے سے, اپنے سیشنز کے ذریعے سے وہ اس بندے کو سمجھاتا ہے, اس چیز کی طرف لے کے آتا ہے کہ بھئی آپ خود ایک انسان ہیں. اس کے اندر کے انسان کو وہ جگاتا ہے, اس کی انسائٹ کو وہ جگاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے جو فیملی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے, اور اٹیچمنٹ لیولز بھی بتاتا ہے. ایون کہ سائیکولوجسٹ جو ہے وہ فیملی تھراپیز پہ جب آتا ہے یا فیملی کاؤنسلنگ پہ جب آتا ہے تو فیملی کو باقاعدہ اس میں انوالو کیا جاتا ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے فیملی اور فرینڈز کو انوالو کر کے ہم ان سے اپنی فیلنگز کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں آج بھی رائج ہیں بنسبت دوسری کنٹریز کے, اور ہم خوش قسمت ہیں. جس طرح ہم نے پروگرام کے شروع میں پہلا سوال کیا کہ عورت, آپ نے اس پہ بڑا تفصیلی جواب دیا کہ عورت کو مسائل کا سامنا ہے, تو اگر ایک لڑکی کو دیکھا جائے تو ماں کا اگر گھر میں رول اس کے مضبوط ہے, اس کی ماں کے گھر میں سنی جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی بچی کو یا لڑکی کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ بہت سے ہو سکتے ہیں, وہ سوشل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, وہ پسند کی شادی پہ بھی اگر بات کرنا چاہے گی تو وہ ماں کے رول کو دیکھے گی کہ اس کی ماں کی اہمیت کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایک لڑکی کے لیے ماں کی پوزیشن گھر میں مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے جب وہ مسائل فیس کر رہی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتی, اپنے والد کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی, چاہے وہ کالج جاتی ہے, یونیورسٹی جاتی ہے یا جاب پہ جاتی ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, جنسی ہراساں کرنے کا معاملہ ہے یا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو ماں کا گھر میں مضبوط ہونا, ماں کے کریکٹر کے حوالے سے یا گھر میں اس کی پوزیشن کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے ایک لڑکی کے لیے؟ دانش صاحب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو پیرنٹنگ سٹائلز پائے جاتے ہیں, ہمارے جو پیرنٹس پائے جاتے ہیں نا, 80% پیرنٹس آج بھی وہی ہیں جو کہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو وہ اپنے قریب نہیں لے کے آتے, ان کو وہ احساس ہی نہیں دلا پاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم مطلب کہ اپنی فیلنگس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم آپ کے دوست ہیں, ہم آپ کے والدین کم ہیں اور ہم آپ کے دوست پہلے ہیں. اب کوئی بھی, میں صرف لڑکیوں کے معاملے میں بات نہیں کروں گی, میں لڑکوں کو بھی اس چیز میں لے کے چلوں گی, کیونکہ یہاں پہ جینڈر ڈفرینسز کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو یہ بہت غلط چیز ہو جائے گی. دیکھیں پیرنٹس جو ہے نا وہ ان کے لیے اپنی اولادیں جو ہے وہ برابر ہوتی ہیں, چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بچیاں ہیں. بات کہاں آ کے ختم ہوتی ہے؟ بات یہاں آ کے ختم ہوتی ہے کہ آخر اٹیچمنٹ جو ہے وہ پیرنٹس کی اور بچوں کی جو ایک اٹیچمنٹ ہے نا وہ کتنی ہے.
اگر تو پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے آج سے اگر 400 سال پیچھے جایا جائے تو وہی والے پیرنٹنگ سٹائل پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں وہ نہیں شیئر کر پاتے پھر اپنے والدین کے ساتھ اپنے مسائل کو، جبکہ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ مسائل کو ڈسکس کرنا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں ہو پائے گا۔ گھر کا ماحول بہت ضروری ہے، اور ایسا ماحول ہو یعنی ایک دوستانہ ہو کہ وہ بچے جو ہیں وہ مسائل اپنے ڈسکس کر سکیں۔ اچھا میڈم، ایک اور بات، ایک اور سوال کہ ہم مختلف چیزیں نفسیات کے علاج میں سنتے ہیں، ایک میڈیسن اور ایک کاؤنسلنگ۔ ویسے تو میڈیسن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس میں میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر ایک سائیکالوجسٹ کس طرح سے دیکھتا ہے وہ نفسیاتی یعنی مسائل کی نوعیت اور اس کے مطابق میڈیسن اور کاؤنسلنگ، اور اس سے اگر مطلب بنیادی سٹیجز ہوتے ہیں تو اس میں کیا کاؤنسلنگ یا میڈیسن کس طرح سے علاج کیا جاتا ہے اور ان میں کیا فرق ہے؟ بات جب کی جاتی ہے نا جی میڈیسن کی اور ایک تھراپیوٹک کاؤنسلر جو ہوتا ہے یا پھر جو ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے تو کافی ڈفرینسز آ جاتے ہیں یہاں پہ۔ ہم بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم کیا کام کرتے ہیں، ہم میڈیسن پہ فوکس نہیں کرتے، ہمارا سب سے پہلا فوکس ہوتا ہے بات چیت کرنا۔ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف اور صرف لفظوں کا کھیل ہے، یہ الفاظ کا ایک کھیل ہے۔ اگر آپ کو الفاظ کے ساتھ کھیلنا آتا ہے تو آپ ایک کامیاب شخص ہیں۔ ایک تھراپسٹ جو ہے، ایک کاؤنسلر جو ہے وہ کیا کام کرے گا، وہ اپنے سامنے اپنے پیشنٹ کو بٹھائے گا، اپنے کلائنٹ کو بٹھائے گا، اس کے ساتھ وہ اس کے مسائل کو باتوں میں حل کر دے گا اور اتنے احسن طریقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دے گا کہ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کے چہرے پہ ایسے اسمائل آ جائے گی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ سو کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ بیسیکلی کس چیز میں آتی ہے، تھراپیز، اور کس چیز میں آتی ہے، یہ ہم لے کے چلتے ہیں اس لیول پہ جہاں مسائل جو ہیں وہ سویئر لیول تک نہیں پہنچے ہوتے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اینٹی سائیکوٹک ڈس آرڈرز کی، جب ہم بات کرتے ہیں سویئر لیول کے ڈس آرڈرز کی، وہاں جا کے ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان کو پھر میڈیسنز ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے ڈپریشن کی بات کی جائے اور اینزائٹی کی بات کی جائے، اسٹریس کی بات کی جائے، تو یہاں پہ یہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے ہاں بڑی آسانی کے ساتھ تھراپیز کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، بٹ ڈیپینڈس آن مینٹل کنڈیشن آف دا پیشنٹ۔ ہمارے ہاں ایک معاشرے میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جب تک مجھے میڈیسن نہیں دی جائے گی تب تک تو میری تسلی ہی نہیں ہوگی۔ سو بعض اوقات ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں پھر میڈیسن دینے کے لیے۔ ہوتا ہے کہ انجیکشن یعنی ایک عام چیز ہے کہ اگر بخار ہے ڈاکٹر کے پاس گئے انجیکشن لگے گا تو ٹھیک ہوں گے، جی بالکل، یہ بھی تاثر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے اور یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے ہمارے معاشرے سے۔ پاکستان میں دیکھیں جی بڑے اچھے ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں، بہت ہی اچھے ہمارے پاس تھراپیوٹک سیشنز پرووائڈ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر ہم ان کا ساتھ دیں، اگر ہم اتنی اویئرنیس اپنے لوگوں کو دے دیں کہ بھائی میڈیسن کے بغیر بھی صرف اور صرف باتوں سے بھی علاج ہو سکتا ہے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت جلدی یہ ڈپریشن، اینزائٹی، ان ساری چیزوں سے نکل کے اپنے بھرپور طریقے سے زندگی کو گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک اچھا وقت اور ایک اچھے انسان کے ساتھ گزارا گیا وقت بھی انسان کو نفسیاتی مسائل سے بچا سکتا ہے۔ میڈم ایک اور بات جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہی کہ ہمارے معاشرے میں ایک فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم، تو اگر نفسیاتی مسائل اور خودکشی کی بات اسپیشلی کی جائے تو ہمیں یورپ میں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی زندگی بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے، وہ ایک یعنی اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی کام پہ دھیان دیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لوگوں کو، ایون گھر میں اگر بات کی جائے تو ماں اپنے بچے کو وقت نہیں دے پاتی۔ ایک میں پڑھ رہا تھا ریسرچ، اس میں جاپان کا تھا کہ وہاں پہ لڑکیوں میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہے 22 سے 29 سال کی عمر میں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تنہائی، جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ تنہائی ایک بہت بڑی خود ایک بیماری ہے، تو یعنی اگر باتوں سے علاج کیا جائے تو وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، تو ہمارا معاشرہ اس سے ابھی الحمدللہ یعنی دور ہے۔ اگر یورپ کی بات کی جائے تو اس میں مین ریزن کیا آتی ہے؟ وہاں پہ خودکشی کا رجحان، اور اگر جاپان کی بات کی جائے وہاں پہ زیادہ ہے، اور لڑکیوں میں زیادہ کیوں ہو رہا ہے وہاں؟ اس چیز کو سب سے زیادہ جہاں میں ریلیٹ کروں گی نا، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، وہ ہے جی ہماری اپنے مذہب سے دوری، خدا پہ یقین کا نہ ہونا۔ یہ چیز ایک بہت اہم پہلو ہے۔ دیکھیں خودکشی کی طرف انسان اس وقت جاتا ہے جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا ایمان کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ہم اپنی جو روایات ہیں، ہماری جو اقدار ہیں، ان کو بھول چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے اس میں میڈیٹیشن۔ دیکھیں میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہم خود کو وقت دیتے ہیں اس میں۔ اب یورپین کنٹریز کی اگر بات کی جائے یا دوسرے ممالک کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ زندگی
बहुत तेज हो चुकी है। वहां पे मतलब कि किसी के पास बात करने का भी एक दूसरे के पास टाइम नहीं है, लेकिन हम लकी हैं इस मामले में कि हमारे पास ये टाइम है। कोई और नहीं मिलता ना, तो कम से कम अम्मी तो है ही हमारे पास जी, उनके साथ जाके हम शेयर कर लेते हैं अपनी बातें। लेकिन उसके अलावा टाइम निकालें, अपने खुदा पे यकीन रखें, थोड़ी सी मेडिटेशन, जस्ट अ फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। और मेडिटेशन का बड़ा ही आसान सा तरीका है, बस बैठें, एक बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठें, अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान जो है उसको खुदा की तरफ लेके जाएं, एंड बिलीव मी you will see a good change in your life. It can be really a turning point of your life. बहुत अहम बात आपने की। तो नाज़रीन, यही बहुत अहम बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। डॉक्टर सहरिश आलम ने बहुत ही बारीक बीनी के साथ शेयर की। ईमान का पहलू भी, मेडिसन, काउंसलिंग, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तमाम इस मौजू का अहाता किया। अपने लिए वक्त निकालें और एक दूसरे की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे का एहसास करें। हम सिर्फ अपने लिए ना जिएं बल्कि दूसरे के लिए भी बने और दूसरे के लिए भी जिएं, और उनके मसाइल को और अपने इर्द गिर्द हमारे चाहे वो दोस्त हैं, बहन भाई हैं या वालिदैन हैं, उनकी भी प्रॉब्लम समझें और उनको हल करने के लिए एक दूसरे के साथ बात करें, यानी बात करना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।